اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نہایت قابل احترام پینلسٹ خواتین و حضرات، پہلے مختصر سا تو ڈاکٹر سعدیہ نے تعارف کروا دیا ہے، لیکن چونکہ ہماری چیف گیسٹ آج پہلی دفعہ ہمارے ادارے میں آئی ہیں تو میں بھی مختصر سا تعارف شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا ان کو کروانا چاہوں گا کہ یہ بی بی شہید نے بنائی، جیسے سعدیہ نے بتایا آپ کو، اور اس لیے بنائی کہ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کیا جائے، ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جائے، خواتین کے حقوق کو، منارٹی کے حقوق کو، اور جو بھی ایشوز ہیں ہیومن رائٹس کے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ماڈرن، ایک لبرل، ایک سیکولر اور پروگریسو فیس ہے شہید بھٹو فاؤنڈیشن۔ اس میں ہم تواتر سے ہر ماہ 3 4 سیمینار کرتے ہیں، کتابوں کی رونمائی بھی کرتے ہیں۔ گو یہ بہت مشکل ہوتا ہے اسلام آباد شہر میں، آپ یہاں رہتی ہیں، یہاں لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ اور آج کا دن جو تھا چونکہ سنڈے تھا، جیسے ساتھیہ نے بتایا، یہ 25 سے شروع ہوا ہے وائلنس اگینسٹ وومن سے، اور یہ کنٹینیو کر کے آج یہ ختم ہوا ہے ہیومن رائٹس ڈے پہ۔ تو یہ چونکہ 10 ہی دن تاریخ بنتی تھی اور اتوار بنتا تھا، اتوار ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، ریسٹ کا دن ہوتا ہے، جو آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اس دن کے حساب سے اس کو منایا کہ ڈیٹ وہی ہونی چاہیے، اسی ڈیٹ کو ہمیں منانا چاہیے، چاہے وہ اتوار ہوتا ہے یا جمعہ ہوتا ہے۔ تو آج کا دن جیسے آپ کو سب کو پتہ ہے، تاریخ پہ ذوالقرنین نے بھی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، یہ کوئی ہماری سویلائزیشن کی جو 5000 سالہ تاریخ ہے اس میں یہ ہیومن رائٹس پہ اسٹرگل ہوئی، اور بہت ڈیموکریسی پہ، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی پہ جو سب سے پہلے گریکس نے اسٹرگل کی، گریس نے کی، پھر رول آف لا پہ رومنس نے کی، اور گریس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جمہوریت کا اور ہیومن رائٹس کا جو پہلا مارٹر تھا وہ بھی گریس کا تھا، سوکریٹیس۔ اس کو سزائے موت دی گئی کہ آپ پوائزن کا پیالہ پئیں گے، اور اس کا جرم یہ تھا کہ وہ جو ان کے ملٹیپل گاڈس تھے ان کو وہ کرٹیسائز کرتا تھا گریس میں۔ تو جب اس کو سزا دی گئی تو اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم معافی مانگ لو گے یا جرمانہ ادا کر دو گے تو تمہاری جان جو ہے وہ بخش دی جائے گی، لیکن اس نے کہا کہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، نہ میں معافی مانگوں گا اور نہ میں جرمانہ دوں گا، میں اسی طرح پیالہ زہر کا جو ہے پیوں گا۔ اور اس نے پیا بھی۔ اس کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے کہ the hour of departure has arrived and we go on our own ways, you to live and I to die, only God knows which is better۔ تو یہ پہلا شہید تھا ہیومن رائٹس کا، حقوق کا، انسانی حقوق کا۔ پھر اس کے بعد جدوجہد ہوتی رہی، آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس کے بعد میگنا کارٹا آیا۔ یہ ایک بہت بڑی ہسٹوریکل لینڈ مارک تھی، انگلینڈ نے یہ پیش کیا، 5 دن اس پہ بحث ہوئی اور پھر اس کو منظور کر دیا گیا۔ اس میں کچھ آزادیاں ملیں، اس میں ایک رائٹ یہ ملا کہ آپ کسی کو قید کریں گے تو پھر آپ کو لافل جج کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ یہ 1524-26 میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، تو اس کو لینڈ مارک سمجھا جاتا ہے، ایک بڑی ہسٹوریکل ڈاکومنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارٹن لوتھر کنگ تھا، وہ پریسٹ تھا، لیکن اس نے چرچ کے خلاف بغاوت کی، اور اس کی بغاوت میں بھی بہت سے رائٹس ملے، بہت سی ترقی ہوئی، ہیومن رائٹس سامنے آئی، کھل کے آئے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انگلستان کی ہیبیس کارپس ایکٹ جو تھا وہ بھی ایک بڑا لینڈ مارک تھا۔ اور اس کے بعد پھر 1688 میں انگلستان میں گلوریس ریولوشن آئی، بادشاہ کے خلاف، بادشاہ کو جانا پڑا، دستبردار ہونا پڑا، اس میں بھی رائٹس ملے۔ لیکن جو تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی وہ پھر اس کے بعد فرینچ ریولوشن آیا، جس کو روسو کو کہتے ہیں کہ وہ بائبل ہیں فرینچ ریولوشن کی۔ فرینچ ریولوشن آیا، پھر امریکن انڈیپینڈنٹ ایکٹ آیا، وہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، بہت بڑی ایک قدم تھا، انلائٹنڈ ریولوشن تھی۔ اور
بدقسمتی سے وہ انگریز کے خلاف تھی، جو انگریز بھی ہیومن رائٹس کا بہت بڑا داعی بنتا تھا، لیکن اس کے خلاف وہ جدوجہد تھی. تو یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے ہیومن رائٹس کی. اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی صدی میں اپنے اپنے دور میں قربانیاں دیں. لیکن آج جیسے مجھے بتایا گیا یہاں کہ آپ کے پاس جو تھیم ہے کہ جسٹس فار آل، لبرٹی اینڈ ایکویلٹی، یہ بڑا امپورٹنٹ تھیم ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے اور امپورٹنٹ، جسٹس فار آل تو بہت ضروری ہے. ان جسٹس از دا بگیسٹ سن. لیکن لبرٹیز اور جو ایکویلٹی ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے. جب تک اکنامک ایکویلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ہیومن رائٹس کا تصور بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ اکنامک ایکویلٹی ایک بیسک رائٹ ہے جو ہونا چاہیے. اور آج آپ نے دیکھا کہ بہت ڈسپیرٹی ہے اور اکنامک رائٹس کے لیے بہت سے ملکوں میں جدوجہد ہو رہی ہے. ایون امریکہ بھی جو ہے، جو ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہے، سب سے ڈیولپڈ معاشرہ ہے، وہاں بھی ملٹی ملینئرز اور بلینئرز زیادہ ہو رہے ہیں اور کم ہو رہے ہیں، اور آبادی جو ہے وہ زیادہ غریب ہو رہی ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے بلینئرز کی. اور شرک کر کے دولت جو ہے وہ بلینئرز کے پاس چلی گئی ہے. اور 2/3 سے زیادہ امریکہ میں، جو ایک امیر ملک ہے، غریب ملک تو اس کے علاوہ ہیں، وہاں کیا صورتحال ہوگی. یہ اکنامک انیکویلٹی کا بہت بڑا ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس لوگوں کو نہیں ملتے. ایون چائنا جس نے حالیہ دور میں بہت ترقی کی ہے، لیکن وہاں بھی جو اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو کلاس کانٹرڈکشن ہے اس کو ختم کر دیا. اب ہمارے ملک میں کلاس کانٹرڈکشن نہیں ہے. لیکن ان کی ریسنٹ ریسرچ میں انہوں نے جو وہاں کا انالیسس کیا اپنے معاشرے کا، انہوں نے یہ کہا گیا کہ سٹیز ترقی کر رہے ہیں، کوسٹل ایریاز ترقی کر رہے ہیں، لیکن جو ہنٹر لینڈ ہے، جو زمینی علاقہ ہے درمیان کا ہمارا چائنا کا، وہ غیر ترقی یافتہ ہے، انڈر ڈیولپڈ ہے. وہاں پر کیپٹا انکم کم ہے اور اکنامک انیکویلٹی ہے اور بلینئرز کا اضافہ ہو رہا ہے. اور وہ بھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اکنامک ایکویلٹی کو لا سکیں. اکنامک ایکویلٹی کی ایک مثال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ جو دائی بنتا ہے، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے برٹشرز کی بھی، ان میں بھی کی ہیومن رائٹس کے لیے. لیکن دیکھیں کہ آج وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، کیا بربریت ہے، کتنے بچے مارے جا رہے ہیں. ہر 175 میں سے ایک بچہ وہاں شہید کیا جا رہا ہے. تو اس پہ سیکیورٹی کونسل، UN کو یہ رائٹ ملتا ہے کہ آپ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا کے آپ کسی کو کہیں کہ وہ ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، باربریت کر رہا ہے، جریت کر رہا ہے، اس کو روکا جائے. تو سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس بلایا گیا اس میں اس قرارداد کی ویٹو امریکہ نے کی، اور جو قرارداد پہ ووٹ بھی نہیں دیا وہ برطانیہ نے نہیں دیا. اور وہاں بھی دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نکلے. انگلینڈ میں، لندن میں کل بھی مظاہرہ تھا، روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کے عوام مظاہرے کر رہے ہیں. لیکن وہ تابع ہیں اس کیپٹلسٹ نظام کے. اس کیپٹلسٹ نظام پہ جو ہولڈ ہے وہ جیوز لابی کا ہے، ان کا مکمل ہولڈ ہے. ان کی ہولڈ کی وجہ سے وہ جاریت کو جاریت قرار نہیں دے سکتے. تو اس میں یہی ہے کہ جب تک اکنامک ایکویلٹی نہیں آئے گی، یہاں ہیومن رائٹس کا تصور جو ہے وہ ناممکن ہے. اور آخر میں جو بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ناصر بخاری صاحب نے کی، میں کسی سیٹ کا امیدوار نہیں ہوں. ہاں نہیں میں نہیں ہوں نا. میں نے 2 دفعہ اوپن سیٹ میں الیکشن لڑا، بدقسمتی سے ہار گیا. 25,000 ایک دفعہ ووٹ لیے، ایک دفعہ سے زیادہ لیے. 2 دفعہ ناظم رہا، اپنی بلدیہ کا ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین رہا. تو میں ڈائریکٹ سیٹ پہ خواہش مند رہا شروع سے، لیکن اب اس کا بھی میں خواہش مند نہیں ہوں. تو سینٹ کا تو میں کبھی بھی خواہش مند نہیں تھا اور اب بھی میں خواہش مند نہیں ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. I have touched 70 years old. I am now 70 years old. 68 ایوریج ایج ہے پاکستان میں زندگی کی اوسطن. تو اس کو میں کراس کر چکا ہوں، اور میں جو بونس ہے جو سال رہتے ہیں
اس میں پارٹی کی اور یہاں پہ جو معاشرہ ہے اس میں انصاف لانے کی، اس میں سماجی انصاف لانے کی، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے، اس کے لیے میں جدوجہد ضرور کرتا رہوں گا۔ اور آخر میں مریضہ بیٹھی ہیں، ان کو یہ بتانا چاہوں گا ان کی اجازت کے ساتھ کہ ہم ہیومن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں، آپ کی والدہ کا ایک بڑا کلیدی رول تھا، ایک آئیکن تھی، ایک ہیومن رائٹس کی ایک پہچان تھی، شناخت تھی، آئیڈینٹی تھی، سمبل تھی، اور صرف ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں تھی، پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا تھا۔ آپ ان کی برسی منایا کرتی تھی، یا پیدائش مجھے یاد نہیں ہے، میں 2 دفعہ تو گیا ہوں، لیکن ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہم یہاں شہباز بھٹی کی برسی مناتے ہیں ریگولرلی، 2 سال سے ہم نے منانا شروع کیا سالک صاحب باقاعدگی سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شہید جمہوریت تھا۔ بھٹو صاحب کی تو ہم مناتے ہیں، بی بی کی بھی مناتے ہیں، ان کی سالگرہ کی بھی مناتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم اس کو بھی ایک ریگولر ایونٹ، اگر آپ آیا کریں گے تو اس کو بھی ایک ریگولر ایونٹ کریں گے کہ جہاں آسمہ جہانگیر کے نام پہ ایک سیمینار ہو، جو کنٹریبیوشن ہے ہیومن رائٹس کے لیے اس ملک میں پسے ہوئے عوام کے لیے، جس طرح ہم بی بی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بی بی کی وہ فرینڈ تھی، دوست تھی، تو ہم چاہیں گے ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ۔